السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین گرامی، مسائل کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج انتہائی اہم مسئلہ، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھا، اس کی آپ کے سامنے وضاحت کرنی ہے۔ خودکشی کرنا، جس کو آتم ہتیا بھی کہتے ہیں، سوسائڈ کرنا بھی کہتے ہیں، یہ اسلام میں گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ کسی شخص نے اگر خودکشی کی تو خودکشی کرتے وقت اس کو جو تکلیف ہوئی، جیسے مان لو کسی نے اپنے آپ کو یعنی بندوق کی گولی سے ہلاک کیا، کسی نے اپنے آپ کو یعنی پنکھے میں یا کسی اونچی جگہ پر اپنے آپ کو گلے میں پھندا ڈال کر جھول گیا، یا اور اوپر سے نیچے گر کر کوئی مرا، یا کوئی سمندر میں یا ندی میں کود کے مرا، یا یہ کہ کہہ لو کسی گاڑی کے سامنے آ کر خودکشی کی، جیسے بھی کی ہو، تو اس کو جو تکلیف ہوتی ہے نا خودکشی کی، قیامت تک وہ اس تکلیف میں مبتلا مسلسل ہوتا رہے گا، ایسا حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اتنا بڑا قدم نہ اٹھائیں۔ اپنے دوستوں میں سے اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کو روکیں، اس سے اتنا بڑا گناہ ہے خودکشی کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خودکشی کی ہے، کسی مسلمان نے، تو شہر کے اور گاؤں کے جو اللہ والے ہیں، بڑے لوگ ہیں دینی اعتبار سے، جن کا مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ اس کی جنازے کی نماز پڑھنے نہ جائیں۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے یہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ نماز تو پڑھیں گے، عام انسان، عام لوگ جو ہیں وہ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے، کوئی حافظ صاحب بالکل اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے بھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز تو اس کی فرض کفایہ ہے، بغیر نماز کے اس کو دفن نہیں کرنا ہے۔ لیکن اللہ والے لوگ، شہر کے سمجھدار اعلیٰ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کے جنازے میں نہ جائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو کہ اگر ہم نے خودکشی کی ہے تو یہ اللہ والے لوگ ہماری نماز پڑھنے نہیں آئیں گے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ کے واسطے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن دوست بزرگوں، اگر کسی نے خودکشی کی ہے، اس نے اپنی جان یعنی خودکشی کر کے دی ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ بہت ساری چیزیں جو چلی آ رہی ہے نا، لوگوں سے سنتے ہم آتے ہیں، اس میں یہ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے نا تو اس کی روح جو ہے بھٹکتی رہتی ہے، اس کی آتما ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، اور پھر اس کی آتما کسی بھی شکل میں آ کر ڈراتی ہے دوسروں کو، اور جس کو اس نے ستایا ہے، جس کی تکلیف کی وجہ سے اس نے خودکشی اور آتم ہتیا کی ہے نا، ان کو وہ آتما آ کر ستاتی ہے۔ ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ یہ تو قصے کہانیوں میں، اور آگے بڑھ کر کہوں نا، جو ہارر موویز ہوتی ہے نا، یہ ڈراؤنی فلمیں، ان کو دیکھ دیکھ کر لوگوں میں یہ بات آ گئی ہے، لوگوں نے دماغ میں اتار دی ہے کہ بھئی وہ آتم ہتیا جس کی ہوتی ہے نا، پھر اس کی روح لوگوں کو آ کر پریشان کرتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ انسان خودکشی اس لیے کرتا ہے کہ اس کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہے، زندگی سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، مصیبتوں کا اس پر پہاڑ ہوتا ہے جس کو وہ برداشت نہیں کر پاتا، اور انسان خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ موت ہر مصیبت سے چھٹکارا ہے، حالانکہ یہ ایک غیر اسلامی تصور ہے۔ انسان یہ سوچے کہ موت پر ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، میں اپنی جان دے دوں گا تو گویا ساری مصیبتوں سے مجھے چھٹکارا مل جائے گا، حالانکہ موت سے انسان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بالکل غیر اسلامی تصور ہے کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچے کہ مرنے کے بعد مجھے سکون مل جائے گا، حالانکہ اسلامی تصور یہ ہے کہ موت انتقال کا نام ہے، اس زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقل ہونے کا نام انتقال اور موت ہے۔ اس لیے مسلمان کی ہرگز یہ شان نہیں ہے، یہ شان ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ خودکشی کرے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں، جو خودکشی کر کے مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں اسی طرح مرنا لکھا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے اس کی موت ہو گئی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کا موت کا وقت جو لکھا ہوا ہے، اس کی موت نہ ایک گھڑی آگے ہٹ سکتی ہے، نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اس لیے بہرحال ہمارا جو عقیدہ ہے یہ بالکل مسلم ہے۔ دوسروں سے متاثر ہو کر اور ادھر ادھر کی سن کر، لوگوں کی باتیں اور قصے کہانیوں میں پڑھ کر، افسانوں میں اور ناولز میں کچھ بھی چیزیں پڑھ کر اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا نہ کریں۔ اسلام کا عقیدہ جو ہے اس کے بارے میں بالکل اچھے سے ہم سمجھداری رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔